الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، بزرگان دین اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم جامعہ حنفیہ نظامیہ کے اس حال میں ڈسٹرکٹ رجوری کے اکثر و بیشتر علماء، مفتیان اعظام، مشائخ، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت یہاں اکٹھے جو ہوئے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کئی سالوں سے رؤیت ہلال کے تعلق سے جھگڑا چل رہا ہے، یہ نزاع ہو رہا ہے کہ ہر سال جب عید الفطر کا وقت آتا ہے، جب وہ 29 رمضان المبارک ہوتی ہے، تو بہت سارے ہمارے احباب دوسرے دن یعنی 29 پہ عید کر لیتے ہیں، کچھ 30 پہ کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر پاکستان کی خبر پہ لوگ عید کر لیتے ہیں۔ سال گزشتہ بھی ایسا ہوا کہ ہماری رجوری میں بھی، پونچھ میں، جموں میں، ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں بعض حضرات نے 29 پہ عید الفطر کی اور بعض نے 30 پہ کی، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال ہمیں جو فرمایا تھا، ہمیں جس پہ عمل کرنے کی تلقین کی تھی، ہم پورے طریقے سے اس پہ نہیں اترے، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعِدُّوا ثَلَاثِينَ، اگر بادل چھائے ہوں، ابر آلود ہو، مطلع صاف نہ ہو، ایسے ماحول میں تم 30 کی گنتی پوری کر لو، دوسرے دن عید کر لو۔ لیکن زیادہ تر عوام میں یہ انتشار ہوتا ہے، ہمارے ائمہ حضرات، خطبہ حضرات، علماء اس میں بڑی پریشان ہوتے ہیں، چونکہ اس میں عوام آ جاتی ہے، نہیں جی رات کے 12 بجے خبر آ گئی ہے پاکستان سے، لہذا ہم جو ہے عید کر کے ہی رہیں گے۔ اس میں علماء بڑے بھی فکر مند تھے، لیکن سال گزشتہ ایسا ہوا کہ جہاں سے یہ خبر آتی تھی پاکستان سے، وہیں خود پاکستان میں 2 عیدیں ہوئی ہیں، وہاں خود 2 عیدیں ہوئی ہیں۔ دوسرے دن مفتی منیب الرحمان صاحب کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ رات کو جو 12 بجے اعلان ہوا ہے یہ بالکل خلاف شرع ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے، لہذا جن جن لوگوں نے روزے توڑے ہیں وہ اپنے روزے کی قضا کر لیں۔ ایسا ہوا، اور تمام علماء کو پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے، لہذا اس لیے ہمیں ضرورت پڑی، بہت سارے ہمارے احباب نے کہا، علماء نے کہا، اور بزرگ ملے، نوجوان ملے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ علماء کو اکٹھا کرو، کم سے کم صوبہ جموں کے علماء اکٹھے ہو جائیں، متفقہ طور پر جو فیصلہ کریں گے شریعت کے مطابق انشاءاللہ ہم اسی پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اسی تعلق سے آج ہم نے علماء کرام کو دعوت دی۔ یہاں علماء کرام الحمدللہ تقریباً اہل سنت و جماعت کی ہر تنظیم کی اور تحریک کے علماء آئے ہوئے ہیں، تحریک امن و اصلاح کے بھی ہیں، اور جماعت اہل سنت صوبہ جموں کے علماء بھی یہاں موجود ہیں، اصلاح معاشرہ کے یہاں علماء بھی موجود ہیں، اور انجمن غلامان غوث کے علماء بھی یہاں موجود ہیں، اور الحمدللہ رات سے لے کر کے اس وقت تک پورے صوبہ جموں میں گرد و نواح بڑے بڑے علماء سے، مفتیان کرام سے میری بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے اس بات پہ یقین دلایا ہے کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے، آپ یہ کریں، جو فیصلہ لیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جہاں تک ہو سکا ہم اپنی عوام کو شریعت کے مطابق عمل کروائیں گے۔ جموں میں حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قادری جو تنظیم وفاق العلماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے صوبائی صدر بھی ہیں اور ہماری تحریک امن و اصلاح کی سرپرست اعلیٰ بھی ہیں،
انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا اچھا قدم ہے۔ مولانا فاروق مصباحی صاحب سے ہماری بات ہوئی، پونچھ میں جو جامع مسجد پونچھ کے خطیب ہیں، انہوں نے بھی کہا جی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے بھی علماء سے رابطہ قائم رکھا ہے، اور اسی طریقے سے جیسے حافظ محمد نصیر صاحب نقشبندی صاحب یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے بھی رابطہ قائم کیا۔ تمام علماء نے با اتفاق رائے یہی ہمیں کہا کہ آپ ایسا کریں، جیسا بھی ہو اس قدم کو اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر یہ سنت زندہ ہو گئی تو تمام امت مسلموں کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور علماء کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ جناب اس میں ہمارے مفتی محمد اسلم صاحب جموں سے، ان کی بھی تائید پوری اس میں شامل ہے الحمدللہ۔ تو جتنے بھی ہمارے سامعین حضرات ہیں، ناظرین حضرات ہیں، اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہم سب کو یہ دیکھ رہے ہیں، میں بڑے مختصر انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس فرمان مصطفیٰ، حدیث نبوی، قال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان اس پہ عمل کرے۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے سامنے صحیح بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری، نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جنہوں نے شرح لکھی ہے اس بخاری شریف کی۔ دیکھیے بخاری شریف کے الفاظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سماعت فرمائیے۔ اخبرانی سالم ابن عبداللہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو، واذا رأیتموہ فافطروا، جب تم چاند کو دیکھو تو عید کرو، فإن غم علیکم فاقدروا لہ، اور اگر چاند تم سے چھپا دیا جائے، اگر بدلی چھائی ہو، گرد و غبار ہو، ایسے ماحول میں فاقدروا لہ، اس کا اندازہ کر لو۔ اسی حدیث پاک کی تفسیر آگے حدیث نمبر 1113 ہے اور 1117 حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے مروی ہے۔ آپ نے جو ہے اس حدیث پاک کی تفسیر اس دوسری حدیث پاک سے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال الشہر 29 لیلہ فلا تصوموا حتی تروا فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 رات کا بھی ہوتا ہے۔ فلا تصوموا حتی تروا، کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تک تم چاند کو دیکھ نہ لو اس وقت تک تم روزہ بھی مت رکھو، اس وقت تک تم روزہ بھی مت رکھو۔ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30، اور اگر چاند تم سے غائب کر دیا جائے، بدلی چھائی ہو، فأکملوا العدۃ 30، تم 30 کی گنتی پوری کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی یہی حدیث پاک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور ساتھ دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث پاک بھی مروی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے غلاموں سنو اور میری طرف دیکھو، الشہر ہاکذا، الشہر ہاکذا، الشہر ہاکذا وخنس الابہام فی الثالثہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ الشہر ہاکذا
واہ کذا واہ کذا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ پہلی مرتبہ فرمایا 10 انگلیاں سامنے کھڑی کر کے فرمایا الشہر ہاکذا، پھر فرمایا واہ ہاکذا۔ تیسری مرتبہ آپ نے اپنے انگوٹھے مبارک کو جو ہے مول لیا، فرمایا واہ ہاکذا، کہ مہینہ جو ہے وہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الشہر ہاکذا واہ ہاکذا واہ ہاکذا۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا میرے صحابہ مہینہ جو ہے وہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھے مبارک کو موڑا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں فرما دیا میری امت کے لوگوں، مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ ہمیں ایک فرمان مصطفیٰ مل گیا۔ آقا نے فرمایا اگر 29 روزہ پورا کرنے کے بعد اگر جو ہے 29 کو بدلی چھائی ہو، چاند پہ جو ہے ابر آلود ہو، گرد و غبار ہو، تاریکی ہو، ایسے ماحول میں فائدو ثلاثین، تم 30 کی گنتی پوری کر لو، تم کسی کی خبر پہ مت جاؤ۔ اسی لیے شریعت کے اندر ہمارے علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، مشائخ نے یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ریڈیو، تار، جنتری، حساب، ٹیلی ویژن وغیرہ کی خبر جو ہے یہ غیر معتبر ہے۔ اور جب سے ریڈیو کی خبر، تار و حساب، جنتری کی خبر پر ہم لوگ اعتبار کر رہے ہیں تو یہ جھگڑا بنا ہوا ہے۔ اگر ہم ریڈیو وغیرہ کی خبر پہ اعتبار نہ کریں، ہم نہ مانیں، ہمارے سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تم چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو۔ فرمایا اذا رأیتموہ، کہ تم خود دیکھو، یہ نہیں فرمایا اذا سمعتموہ کہ چاند کے بارے میں سن کر کے تم افطار کرو یا سن کر کے عید کرو۔ کسی بھی حدیث پاک میں سما کا لفظ نہیں آیا ہے، سننے کا نہیں آیا، بلکہ خود دیکھو۔ یہی وجہ ہے ہمارے علماء کرام نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ایک شہر کی خبر دوسرے شہر کے لیے بھی ناکافی ہے، کافی نہ ہوگی۔ پھر چہ جائے کہ دوسرے ملک کی خبر ہمارے ملک کے لیے وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے، اس پہ ہم عید نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہمارے سامنے رکھ دیا، دیکھیے اس کو وضاحت اور زیادہ کرتے ہوئے علامہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ چاند دیکھنے کا مدار جو ہے رویت کا مدار ہے، یعنی چاند کا مدار کیا ہے؟ دیکھنے پر انحصار ہے۔ جب ہمیں دکھ جائے، ٹھیک ہے 29 کو دکھ گیا تو اس وقت دوسرے دن عید کر لو۔ اگر بدلی وغیرہ چھائی ہو ایسے ماحول میں تم 30 کی گنتی پوری کر لو۔ آپ فرماتے ہیں شریعت نے ہمیں جو ہے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا۔ یہ ضروری نہیں کہ پورے ہندوستان میں ایک ہی دن عید ہو، ایک ہی دن روزہ چھوڑیں، ایک ہی دن قربانی کریں، یہ بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے، دیکھیے کہ آلات رصدیہ کمپیوٹر وغیرہ کی بھول بھلیوں میں بہت سارے لوگ پھنس گئے ہیں، جبکہ صاف صریح حکم ہے جس جگہ والوں کے لیے جیسی رویت ثابت ہوگی اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جس علاقے کے لیے، جس شہر کے لیے جیسی رویت ثابت ہو، اگر کسی کو چاند مل گیا ہے وہ چاند پہ اس پہ عمل کرتے ہوئے مطلع صاف ہے، چاند مل گیا ہے، وہاں کے شہر کے لوگ، وہاں کے علاقے کے لوگ اس پہ عمل کریں تو 29 پہ عمل ہو جائے گا، یہ بھی حدیث پاک پہ عمل ہے۔ تو جہاں بدلی چھائی ہوئی ہے، گرد و غبار ہے، وہاں چاند نہیں ملا، وہ 30 کی گنتی پوری کر لیں، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ کاش کہ ہر مسلمان اس نقطہ کو سمجھ لیتا تو نہ شورش ہوتی، نہ ہنگامہ، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، مگر
عوام کو اس بات کا پتہ نہیں کہ پورے ہندوستان میں ایک ہی دن عید ہو، اسی شوق نے سارے ہنگامے کھڑے کر دیے ہیں، اسی شوق نے سارے ہنگامے کھڑے کر دیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھیے ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہ خطاب دنیا کے تمام مسلمانوں سے ہے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سے ہیں، جتنے بھی قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں سب سے یہ خطاب ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید کرو۔ اس لیے جب کہیں بھی رویت ہوگی تو جہاں جہاں کے مسلمانوں کو بطریقہ شرعی ثبوت مل جائے گا تو اس پہ عمل کر لیں شریعت کے طور سے۔ دوسرے جو ہے یہ دیکھیے کہ حدیث میں، جب حدیث سے نص ہمارے پاس موجود ہے کہ خود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری حدیث میں ہے، فَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو فَقْدِرُوا کا پہلا معنی بنص حدیث متعین ہو گیا، پہلا معنی بنص حدیث متعین ہو گیا۔ حدیث کی تفسیر جب حدیث میں ہے تو اپنی رائے سے اس کا کوئی اور معنی بتانا غیر معتبر ہوگا، بے شک ہم اپنی رائے کو یہاں دخل نہیں دے سکتے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں موجود ہے، اگر بادل چھائے ہوں، اگر گرد و غبار ہو، تاریکی ہو، ایسے ماحول میں تم جو ہے 30 کی گنتی پوری کر لو۔ کسی حدیث پاک میں یا کسی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں آیا کہ تم جو ہیں موجودہ آلات کے ذریعے چاند کو دیکھو، ہیں جی، کمپیوٹر کے ذریعے دیکھو یا کسی مشینری کے ذریعے دیکھ کر کے اس پہ عمل کرو۔ بس یہی آیا ہے کہ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر کے روزہ رکھو اور سر کی آنکھوں سے چاند کو دیکھ کر کے عید کرو، اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک مختصر سی عبارت صحیح ابن خزیمہ میں حضرت علامہ ابو بکر محمد ابن اسحاق نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کا ترجمہ کیا ہے علامہ ابو حمزہ مفتی ظفر جبار چشتی نے، یہ صفحہ نمبر 44 پہ لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کہ رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا جب کہ چاند پر بادل چھائے ہوں اور شعبان کے 30 دن پورے نہ ہوئے ہوں، ایسے ماحول میں، ہیں جی، جیسا کہ رمضان کے 30 دن پورے کیے بغیر افطار کرنے والا گناہگار ہے، ایسے ہی اگر کسی نے شک کا روزہ رکھا 30ویں شعبان کو، وہ بھی ویسا ہی گناہگار ہوگا جب کہ بادل چاند پر چھائے ہوں۔ یعنی جب بادل چاند پر چھائے ہوں ایسے ماحول میں تم نے جو ہے عید نہیں کرنی بلکہ دوسرے دن روزہ رکھنا ہے اور 30 پوری کر کے اس پہ آپ نے عید کرنی ہے۔ اس بات پر یہ دلیل بھی ہے کہ ہر شہر والوں کے لیے رمضان کے روزے کے لیے چاند دیکھنا واجب ہے، نہ کہ انہیں دوسرے شہروں کی رویت کافی ہوگی۔ لہذا ان حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ مسلمانوں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہیں، علماء تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، عوام بھی بخوب جان لے، اگر حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ہم سارے مسلمان عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نزاع، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی کسی قسم کی جو ہے مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوگی۔ اور حدیث پاک میں وعدے کر دیا گیا ہے کہ جہاں بدری چھائی ہو، تاریکی ہو، گرد و غبار ہو، وہاں کے علاقے والے لوگ جو ہے 30 کی گنتی پوری کر لیں، اگر چاند نہ ملے تو اس پہ جو ہے 30 روزے پورے کرنے کے بعد عید کریں، اور جہاں مطلع صاف ہے اگر چاند مل گیا ہے 29 کو تو وہ دوسرے دن عید کر لیں۔ اسی تعلق سے ہم نے جو ہے پورے علماء کو، یہاں ڈسٹرکٹ کے علماء کو بلایا اور صوبہ کے تمام علماء سے ہم نے رابطہ کیا، سب نے یہی کہا کہ الحمدللہ آپ یہ بیان دے دیں، الحمدللہ ہم سب لوگ بھی اس پہ پوری جو ہے پورے طریقے سے عمل کرانے کی کوشش کریں گے۔